ویسے تو آج 5 نومبر کا دن ہے جو بڑا ہسٹورک ہے، یعنی آج 5 نومبر 2024 کو امریکہ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور الیکشنز کے رزلٹس بھی ہوپ فلی کل تک آ جائیں گے، لٹکیں گے نہیں پچھلے الیکشن کی طرح، لیکن کافی حد تک ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کس طرف جا رہا ہے، یعنی کون اگلا پریزیڈنٹ بنتا ہے، کیونکہ امریکہ کی ڈائریکشن سے ہی پوری دنیا کی ڈائریکشن ہے۔ امریکہ کے بغل میں ہم کینیڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری کینیڈینز کی امریکنز کے ساتھ جو ساجھے داری ہے بہت سارے ایشوز پہ ہے۔ حتیٰ کہ جو یہاں پہ کینیڈا پہ سب سے بڑی خبر اس وقت چل رہی ہے وہ ہے ہمارے ساؤتھ ایشین ڈائسپورا میں پریسائزلی جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں انڈیا کے، وہ ایکچولی اب کینیڈا کے انٹرنل اور ایکسٹرنل کانفلکٹس بن چکے ہیں، یعنی خالصتان کے ایشو۔ خالصتان کے ایشو انڈیا میں تو میں صحیح سے اگر کہوں تو وہ یہ ہے کہ وہاں کے اب انٹرنل کانفلکٹ بھی نہیں رہے، ایکچولی انڈیا کے لیے ایک چھوٹا سا ایکسٹرنل ہک اپ ہے، لیکن کینیڈا کے لیے اچھا خاصا مسئلہ ہے، کیونکہ کینیڈا کی سبھی پولیٹیکل پارٹیز اس ایشوز پہ ٹویٹ بھی کر رہی ہیں، سوچ پچار بھی کر رہی ہیں، لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں بھی اس میں ڈریگڈ ان ہیں۔ سچویشن بڑی افسوسناک ہے۔ جو مندر میں کل ایک ریلی ہوئی جس کو سالیڈیرٹی ریلی کا نام دیا جا سکتا ہے 4 نومبر کو، اور اس ریلی کا مقصد یہ تھا کہ مندر، یعنی یہاں برمپٹن میں ہندو سبھا مندر پہ جو اٹیک ہوا تھا ڈیوٹیز پہ 3 نومبر کو الیجڈ خالصتانیوں کا، اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی باہر نکلی اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ میں بھی اس پروٹیسٹ کو کور کرنے کے لیے ایک جرنلسٹ کے طور پر کمیونٹی کا ممبر ہونے کے ناطے پہنچا، تو ہزاروں لوگ مندر کے جو باہر کے پلیٹ فارم پہ موجود تھے۔ مندر کی اندر کی پریمیسز پہ بات کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، وہ تو خیر بالکل ٹھیک ہے، باہر ہزاروں لوگ موجود تھے، اور مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد کینیڈا میں بسنے والے ہندوؤں کی، جو کینیڈین ہندوز ہیں، وہ اس وقت ہرٹ فیل کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے مندر پہ حملہ ہوا ہے۔ 3 نومبر کو ان کے مندر کے پریمیسز کے اندر خالصتانی جھنڈے لہراتے ہوئے لوگ گھسے، انہوں نے لاٹھیوں سے حملہ کیا۔ یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ پھر 3 نومبر کو ہی شاید رات کو مالٹن گردوارے کے باہر یہ کہا گیا کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ پروٹیسٹ ہندو گئے تھے، لیکن اس میں کوئی جسے کہتے ہیں وائلنس کا ویڈیو نہیں سامنے آیا۔ 4 نومبر کو مندر کے باہر، برمپٹن ہندو سبھا مندر کے باہر، میں اندر کھڑا تھا، مجھے کسی واقعے کا پتہ نہیں چلا، ایک جو بہت ہی نٹوریس شخص ہے جس نے ایک بہت ہی بری بات کی، جی انڈین آرمی آئے گردواروں کو وہ انویٹ کرے، یہ ایک ڈسکسٹنگ بات کی ایک ایسے شخص نے جس کی ہسٹری ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ خیر اس کو تو سبھی نے نکارا اور سبھی نے کہا کہ یہ غلط ہے، اور بڑی ایک امپورٹنٹ ٹویٹ جو میکسیم برنیئر نے دی، اس نے بھی اس شخص کی ویڈیو کو اپنی ٹویٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جو ٹرائبل کانفلکٹ ہیں باہر کی دنیا کے، آؤٹ سائڈ کینیڈا کے، وہ کینیڈا کے اندر آ گئے ہیں۔ میکسیم برنیئر نے جو ٹرائبل کانفلکٹ کی بات کی، انفیکٹ انڈیا کا یہ اب کانفلکٹ نہیں رہا، یہ کانفلکٹ کینیڈا میں ہی اس لیول کا اب یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور کینیڈینز کو ہی اس کانفلکٹ کو ختم کرنا ہوگا۔ بڑی صاف بات ہے، میکسیم برنیئر تو ایک سچا پولیٹیشین ہے، اس کو تو ہم ملیں گے، بات سمجھائیں گے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو کینیڈین کانفلکٹ یہ جو چل رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، 85 سے ایئر انڈیا کی بامبنگ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، مگر اب اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو ریسنٹ 5-10 ایئرس میں ہوا دینے میں کینیڈین پولیٹیشنز، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے کینیڈین پولیٹیشنز، دے آر ریسپانسیبل۔
انہوں نے کینیڈا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی پولیٹیسائز کیا ہے، اور جس طرح اس گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کینیڈا کی تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز، لبرل، کنزرویٹو اور این ڈی پی نے ہوا دی ہے، وہ شیم کی بات ہے، اور ہم کینیڈینز کا یہ کنسرن ہے۔ یقین کیجئے یہ انڈیا کا کنسرن اگر کہیں ہے تو وہ بعد میں ہے، انڈیا کو اس کی شاید پرواہ بھی نہیں ہوگی، اور ہمیں بھی انڈیا کے ایشوز کی شاید پرواہ نہ ہو ایز کینیڈینز۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ جو گند پڑ چکا ہوا ہے کینیڈا میں، اس کو صاف کرنا اب کینیڈین پولیٹیکل پارٹیز کا فرض ہے، اس کو صاف کرنا کینیڈینز کا، ہم سب کینیڈینز کا فرض ہے اس کو صاف کرنا، ایون سکھ برادری کا بھی فرض ہے اس کو صاف کرنا، ہندو برادری کا بھی فرض ہے۔ مگر جس طرح کا وائلنس، ایکشن اور ریاکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کینیڈین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا، یہاں تک کہ ہم نے کینیڈین پولیس یعنی پیل پولیس میں خالستانی لوگوں کو دیکھا، ایک شخص کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے، اور بھی کئی نام آ رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی ان پریسیڈنٹ اور انتہائی خطرناک سچویشن ہے۔ ان پریسیڈنٹ اس لیے ہے کہ اس طرح کے نام پہلے نہیں آئے تھے، مگر ریالٹی یہ ہے کہ کینیڈا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں اس طرح کے ایکسٹریمسٹ گھسے ہوئے ہیں۔ یہ جو انٹرنل کانفلکٹ اب کینیڈا کا بن گیا ہے، یہ انفیکٹ بھارت کا ایکسٹرنل کانفلکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ یہیں کے لوگ ہیں، یہیں کے زیادہ تر بورن اور گرون اپ لوگ ہیں، یہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں۔ ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں، لا انفورسمنٹ میں بھی گھسے ہوئے ہیں، پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ ہیں۔ دس از اے ویری ڈینجرس تھنگ، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کینیڈا کی 41 ملین کی پاپولیشن میں جو ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ کوئی 3 سے 4 ملین رہتے ہیں، جس میں شری لنکن بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، نیپالی بھی ہیں، بھوٹانی بھی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ آف کورس بھارتی بیک گراؤنڈ کے، گجراتی ہوں، پنجابی ہوں، تامل ہوں، ساؤتھ کے لوگ ہوں بھارت کے، وہ سب مل ملا کے سب سے بڑا نمبر بھارتی بیک گراؤنڈ کے ساؤتھ ایشینز کا بنتا ہے، اور وہ شاید 2.5 سے 3 ملین بنتے ہوں گے ان جسٹ 41 ملین کینیڈاز پاپولیشن، بہت بڑا نمبر ہے۔ اور وہ اب اگر اس سارٹ آف انفارچونیٹلی سول وار جو ان کی اپنی انٹرنل ہے اس کا حصہ بنتے چلے گئے تو یہ کینیڈا کے لیے خطرناک بات ہے۔ اس کا جو امپیکٹ ہے بھارت پہ یا کسی اور پہ قطعاً نہیں پڑنے والا، یہ ہم کینیڈین کو کھا رہا ہے۔ اور میری اپیل ہے کہ چاہے وہ امن پسند سکھ ہوں جو اکثریت میں ہیں، اسی طرح جو امن پسند ہندو ہیں جو اکثریت میں ہیں، وہ آپس میں بیٹھیں، بالکل نہ ڈریں، اور اپنے اپنے پاکٹس کے اندر جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں ان کو روکیں۔ اور بدقسمتی سے اس ایکسٹریمزم کا آغاز اگر ہم خاص طور پر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ آف کورس خالستانی ایلیمنٹس کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے اب ریاکشن میں ہندو برادری کے اندر سے بھی اب ایک ریاکشن آ رہا ہے، چونکہ ہندو برادری بھی اب اپنے نمبرز میں بہت آگے جا چکی ہے، ینگ لوگ آگے ہیں، اور لائن کراس ہوئی ہے ہندو سبھا مندر اور لکشمی نارائن مندر سری میں، اور ہندو سبھا مندر برامپٹن میں لائن کراس ہوئی ہے 3 نومبر 2024 کو، اور اس کے بعد 4 نومبر کو جو بہت بڑا اکٹھ میں نے یہاں پہ دیکھا، یہاں پہ ہندو سبھا مندر میں، اور اس کے بعد ویڈیو کلپس کی صورت میں نے دیکھا کہ باہر بھی کچھ واقعات ہوئے، پھر مالٹن گردوارے کے باہر کچھ واقعات ہوئے، پھر میں نے مالٹن گردوارے کے باہر تلواریں گھماتے ہوئے ایلیمنٹس کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، اور اسی طرح جو دوسرے گروپ کے لوگ تھے وہ بھی لاٹھیاں لے کے پہنچے ہوئے تھے، وہ بھی گاڑیوں کو چیک کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ یہ صورتحال ایسی ہے جس میں پولیٹیشنز کو بجائے آگ بھڑکانے کا کام کرنے کی بجائے، تیلی سے فردر آگ لگانے کا کام کرنے کی بجائے،
اس کو روکنا ہوگا. اگر وہ سمپلی صرف ٹویٹس دیتے رہیں گے اور کسی ایک شخص کی ویڈیو کو پکڑ کے چیری پکنگ کرتے ہوئے کسی کمیونٹی پر اٹیک کرتے چلے جائیں گے, زیادہ تر تو ہم دیکھ رہے ہیں ہندو کمیونٹی پر ہی اٹیک ہو رہا ہے, موسٹلی ان پر ہی اٹیک ہو رہا ہے, تو اس سے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. جو پولیٹیشین ایسا کریں گے وہ در حقیقت فردر تیلی لگائیں گے اس مسئلے کو. میری ان سے اپیل ہے کہ دے مسٹ اسٹاپ دس پریکٹس. ان کو ان دونوں گروپس کے, ہندوؤں کے بھی اور سکھوں کے بھی جو گروپس ہیں, ان کے لیڈرز کو بلانا ہوگا اور ان کے ساتھ فرینک کینڈیڈ ٹاک کرنی ہوگی. ان کو پوچھنا ہوگا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. یہ جو کینیڈین پولیٹیشنز ہیں, جو وائٹ کینیڈین پولیٹیشنز ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ ٹول بنے ہوئے ہیں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے ہاتھوں, اور ان کو اب سمجھ لینا ہوگا کہ دس از ناٹ گڈ فار کینیڈا, دس از ناٹ گڈ فار مائی کنٹری. ان کو روکنا ہوگا اس سارے مسئلے کو. اور جو یہ کمیونٹی لیڈرز ہیں, ان کو بھی اپنی جو پارٹیسان پالیٹکس ہے, جو ان کی اپنی پاکٹ کی پالیٹکس ہے, اگر وہ خالستانی پالیٹیشین ہیں, وہ اگر اپنے بات کو آگے لے کے چلیں گے اور اس نیریٹو کو لے کے چلیں گے تو وہ اس کانفلکٹ کو اور بڑھائیں گے. اینٹی خالستان پالیٹیشینز کوئی نہیں ہے, صرف چندرا آریہ جی ہیں جو لبرل پارٹی کی طرف سے بات چیت کر رہے ہیں, الارم کر رہے ہیں. ان کی بات کو سنیں, سنجیدگی سے سنیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا کو کینیڈا رہنے دیں. خدا کے لیے, فار گاڈ سیک. ہم نے ریسنٹ منتھس میں دیکھا کس طرح حماس کے سپورٹرز نے یہاں پہ انوائرمنٹ کو خراب کیا, اور ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. لیکن اب یہ جو خالستانی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں, یہ اپنے بینیفٹس یا اپنے پولیٹیکل نیریٹو یا اپنی دکانداری کے لیے اس معاملے کو بڑھا رہے ہیں. ان کے ایکشن کی وجہ سے اب ریاکشن بلڈ ہو رہا ہے. یہ ایکشن اور ریاکشن کینیڈا کے لیے اچھا نہیں ہے. کل کا جو پروٹیسٹ تھا, میں اس پروٹیسٹ پہ کل بھی بات کر چکا ہوں. پروٹیسٹ ہونے سے پہلے میں نے ایک ولاگ ریکارڈ کیا تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ اس پروٹیسٹ کو مندر کے اندر یا اس سولیڈیرٹی ریلی کو, جس کا نام بعد میں چینج ہو گیا, اس کو مندر کے احاطے کے اندر کرنے کی بجائے پیل پولیس کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے کرنا چاہیے تھا. اور وہاں پیل پولیس سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ اس میں امپارشل ہو, پروٹیکٹ کرے تمام سٹیزنز کو, تمام کینیڈینز کو. اور یہ جو ہلا گلا چل رہا ہے, یہ جو سڑکوں پہ خوفناک سچویشن بلٹ ہو رہی ہے, جو اگر اسی طرح حالات رہے تو یہ اور بلٹ ہوگی. اور جیسا کہ ہم نے پولیس میں دیکھا ہے کہ خالستانی جھنڈے لہرانے والے کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے وائلنس میں بھی حصہ لیا. یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اگرچہ پولیس نے ایک شخص کو شاید سسپینڈ بھی کیا ہے, مگر بہت سارے لوگ موجود ہیں ابھی بھی پولیس میں. اور یہ مانگ ہندو کمیونٹی کر رہی ہے. ہندو کمیونٹی سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پیسفلی پیل پولیس کے آفس کے باہر جائیے, ہزاروں کی تعداد میں. ان کو اپنی اسٹرینتھ بتائیے, ان کو بتائیے کہ دے آر ناٹ ہیپی, دے آر سٹیزنز آف کینیڈا, دے آر سٹیزنز آف پیل ریجن, اور ان کی پروٹیکشن ایکولی امپورٹنٹ ہے جتنی پروٹیکشن کسی دوسرے گروپ کی امپورٹنٹ ہے. اور دوسرے گروپ کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بہنوں بھائیوں, فار گاڈ سے کینیڈا کو کینیڈا رہنے دیں. آپ چند سو جب وائلنٹ ہو کے یا وائبرنٹ ہو کے سامنے آتے ہیں تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یو ریپرزینٹ دا ہول سکھ کمیونٹی. ہول سکھ کمیونٹی از اے ونڈرفل لونگ پیپل. تو خدا کے لیے وہ جو لونگ پیپل ہیں ان کو آگے آنا ہوگا. یہ جب مسلم ایکسٹریمزم بہت بڑی تھی تو میں نے تب بھی اپنے ہی مسلم بھائی چارے سے کہا تھا کہ آپ کو اپنے اندر کی لانڈری کو, ڈرٹی لانڈری کو صاف کرنا ہوگا. تو اسی طرح جو ڈرٹی لانڈری ہمیں اب نظر آ رہی ہے, سرٹن سرکلز میں ان کو صاف کرنا ہوگا. اور اس ایکشن کے, یعنی اللیجڈ خالستانی ایکسٹریمسٹ کے ایکشن میں جو ایک اور طرح کا ریاکشن بلٹ ہو رہا ہے, وہ ریاکشن بھی روکنا ہوگا. کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جو سناتانی لوگ ہیں, خاص طور پر ہندو اور ایون سکھ بھی, جینز بھی, بدھسٹ بھی, وہ بنیادی طور پر پیسفل نیچر کے لوگ ہیں. مگر جب کسی کی ورشپ پلیس پہ اٹیک ہوگا تو لائن کراس ہو جاتی ہے.
اور اس کے بعد پھر خوفناک ریئیکشن بلٹ ہوتا ہے. تو اس کو روکنا ہوگا, ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی ہوگی, اور الٹیمیٹلی ریسپانسبلٹی لائی آن مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل جو بڑے بڑے نیتا ہیں, پولیٹیشنز ہیں, خاص طور پر تینوں بڑی پارٹیاں جن کا نام میں نے شروع لیا, اور اب پھر دوبارہ لیتا ہوں, لبرل, کنزرویٹوز اور NDP, ان کا فرض ہے کہ یہ آگے بڑھیں اور کینیڈا کو کینیڈا ہی رہنے دیں فار گاڈ سیک. اب یہ جو نیا ایک ایشو یہاں پہ اب ایمپلیفائی ہو رہا ہے, میں کہوں گا نیا ایشو تو نہیں ہے, یہ خالصان کا یہ 80s سے چلا آ رہا ہے, مگر یہ ایمپلیفائی ہو رہا ہے اور ایک بڑے ہی ڈسکسٹنگ انداز کے ساتھ اس کو پیش کیا جا رہا ہے. میں نکلتا ہوں, مجھے گاڑیوں پہ, سینکڑوں گاڑیوں پہ کلاشنکوف کی وہ تصویریں لگی نظر آتی ہیں. ایز اے کینیڈین آئی ایم سو اپسیٹ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ جو وائلنس ہے اس کو ختم ہونا چاہیے فار گاڈ سیک. یہ جو کر رہے ہیں وائلنس کی دکانداری, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی یہ ان کے حق میں نہیں ہے, یہ نہیں چلے گا. ہندو برادری جو اب کھڑی ہو رہی ہے اس وائلنس کو روکنے کے لیے, وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کینیڈین لا انفورسمنٹ, کینیڈین پولیٹیشنز نے ان کو ہیلپ لیس ایک طرح سے بنا دیا ہے, ان کو بتا دیا ہے کہ جی ہم آپ کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو اپنی آواز اٹھانے کا, اپنی اسٹرینتھ دکھانے کا حق ہے, مگر کچھ ہمیں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس اب دکھ رہے ہیں جو ہندو خاص طور پر ایتھوس کا حصہ نہیں ہیں, جو ہندو ویلیوز ہیں اس کا حصہ نہیں ہے. مگر یہ بھی نہیں ہے کہ ہندو صرف مار کھانے کے لیے ہیں, ہندوؤں کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اور وہ اب مضبوط کر رہے ہیں. مگر کینیڈین پولیٹیشنز, پولیٹیکل پارٹیز اور لا انفورسمنٹ کے لوگوں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ براؤن مین کے ساتھ فائٹ نہیں ہے, صرف یہ کینیڈینز کے ساتھ فائٹ ہے. آپ یعنی میرے جیسے براؤن لوگ اب 4 ملین سے بھی زیادہ ہیں کینیڈا میں, اور بہت بڑا نمبر ہے, بہت ووکل ہیں, ہماری سے ہے بزنسز میں, پالیٹکس میں. اگر ہم اس ایکشن اور ریئیکشن کی پالیٹکس کا حصہ بن گئے تو ہمارے کینیڈا کا کافی نقصان ہوگا, آلریڈی نقصان ہو چکا ہے. جسٹن ٹروڈو جیسے امیچور اور پیٹی انٹرسٹ رکھنے والے پولیٹیشنز کی وجہ سے, جگمیت سنگھ جیسے پیٹی انٹرسٹ رکھنے والے پولیٹیشنز کی وجہ سے, ایون کنزرویٹو پارٹی کے پولیٹیشنز بھی اس میں آ رہے ہیں. میکسیم برنیئر کی آواز اٹھ رہی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ امپارشل بات کر رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں وہ جو میں نے کل بھی اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ ہندوز فار کینیڈا ایک بہت بڑی موومنٹ اٹھ رہی ہے, پیسفل لوگوں کی, ینگ لوگوں کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کینیڈا میں آرام والی زندگی گزارنے آئے تھے, یہ والا فلتھ دیکھنے نہیں آئے تھے کہ ان کے مندروں پہ حملے ہوں, ان کے مندروں کی ڈیسیکریشن ہو, ان کے خلاف انوائرمنٹ کریٹ کی جائے, وہ یہ سب دیکھنے نہیں آئے تھے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کینیڈا کو ہندو, سکھ, مسلم, ان تمام ایشو سے پاک کر کے کینیڈا کو کینیڈا کے راستے پہ لے کے آگے چلیں. تو میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوز فار کینیڈا کے جو لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ کسی ایک آرگنائزیشن کے نہیں ہیں, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں. وہ اب یہ صرف سوچ رہے ہیں کہ کینیڈین پولیٹیشنز کو کیسے کنونس کیا جائے, کینیڈین لا انفورسمنٹ کو کیسے کنونس کیا جائے کہ کینیڈا کو کینیڈا رہنے دیا جائے, اور کینیڈین لا انفورسمنٹ اور کینیڈین پولیٹیشنز وہ پریس کریں ان تمام گیٹوائزیشن والی کمیونٹیز پہ کہ دے نیڈ ٹو بیکم پارٹ آف کینیڈا. اگر ان کے کوئی مشنز ہیں کوئی باہر کی دنیا میں, تو وہ وہاں جا کے اس کو سالو اگر کر سکتے ہیں تو کریں, کینیڈا میں اس فلتھ کو نہ پھیلائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم سب کینیڈینز, جس میں مین اسٹریم کینیڈینز بھی ہیں, چائنیز کینیڈینز بھی ہیں, ایسٹرن یورپین کینیڈینز بھی ہیں, بھارتی بیک گراؤنڈ کے کینیڈینز بھی ہیں, اور پنجابی, گجراتی, پاکستانی, بنگلہ دیشی, یہ سب کینیڈینز مل کے کیا کینیڈا کو کینیڈا ہی رہنے دیں گے؟